نیا سال ہے اور کل رات پوری دنیا میں نیو ایئر سیلیبریشنز تھیں. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں نیو ایئر سیلیبریٹ کیا. رنگ و نور، نغمہ و آہنگ کا سیلاب تھا. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں صورتحال یہ تھی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر جو اکنامیکل ہب بھی ہے کراچی، وہاں پہ ایک جماعت جو ایک فرقے کی نمائندگی کرتی ہے وہ ایک ہفتے سے 14 مقامات کو پہ دھرنا دیے بیٹھی تھی اور ٹریفک بلاک تھا، پورا شہر پریشان تھا. اور کل ایک دوسری جماعت نے جو دوسرے فرقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس نے 60 مقامات پر دھرنے کا اعلان کیا. یہ ہمارے ہاں نیو ایئر سیلیبریشن تھی. اور پھر اس کے ساتھ ہی آج صبح خبر آئی کہ کل 29 لوگ جو ہیں وہ ہوائی فائرنگ میں، بلا وجہ کی ہوائی فائرنگ میں زخمی ہو گئے. تو بس میں یہیں سے بات کا آغاز کروں گا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. زمانے نے آپ نے دیکھا کہ جب بھی سال آتا ہے وہ اس طرح رنگ و نور سے اور امیدوں سے وابستہ ہو کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کہیے یا اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم آج بھی مسائل کے دور سے گزر رہے ہیں. تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے اور ہمیں مختلف قسم کے سماجی حالات کا سامنا ہے. تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن جب میں سال نو کو پچھلے چند برسوں سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس آبزرو کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ دو قسم کی نظمیں زیادہ تر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتی ہیں. ایک فیض صاحب کی نظم کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، ہم کو آج نظر آتی ہے بات وہی. آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں. کیا بات ہے. تو اگر آپ فیض صاحب کی اس نظم کو دیکھیں تو یہ خود بخود اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اسٹیٹس کو ہے. اسٹیٹس کو یعنی یہ ان لوگوں کی نمائندگی ہے جو مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، جو نا امیدی کا شکار ہیں. اور دوسری طرف جو میں دیکھتا ہوں تو احمد ندیم قاسمی کی نظم اے خدا میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز رہے کہ جس کی مثال نہ ہو. اے خدا میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے زندگی وبال نہ ہو، جینا محال نہ ہو. تو یہ اگر آپ اس احمد ندیم قاسمی کی اس نظم کو دیکھتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے جو امید رکھتے ہیں، جن کو آج بھی اپنے اس وطن سے، اس سرزمین سے، اس معاشرے سے، اس سماج سے ایک امید ہے اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں رحمت کے ساتھ. تو آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ فیض صاحب کی جو نظم پوسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو سماج سے مایوس ہو چکے ہیں اور جنہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اب بھی امید موجود ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فیض صاحب کی اس نظم کے حوالے سے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، یعنی مایوس ہیں، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقوع ہوا ہے. اور وہ لوگ کہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس نظم کے حوالے سے یہ اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں کہ پر امید ہیں، وہ دن بدن کم، ان کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے، وہ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں وہ عروج و زوال دیکھتی ہیں اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ عروج بھی آتا ہے اور زوال بھی آتا ہے. ہم یقیناً اس وقت زوال کا شکار ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. میں اسی لیے اپنے آپ کو احمد ندیم قاسمی والے گروپ میں رکھتا ہوں جو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے وسائل سے اور اپنے نوجوانوں سے امید رکھتا ہے کہ یقیناً تبدیلی لائیں گے اور اس تبدیلی کے ہم سب دعاگو بھی ہیں. تو میں آپ سے یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کو قدرت نے بے بہا وسائل سے نوازا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہماری عوام کو شعور آ جائے گا اور ہمارے رہبران اور رہنما جو ہیں ان میں بھی ایک شعور کی کیفیت بیدار ہوگی اور اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ.